سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر ترلائی دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں متاثرین کے اہل خانہ اور پاکستان سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اراکین نے کہا دہشت گرد کارروائیوں کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ رکن ممالک پر انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر زور دیا گیا۔ 5G نیلامی کے انفارمیشن میمورینڈم کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بینڈز کے لیے نئی تکنیکی شرائط شامل کی گئی ہیں۔ 2026 سے 35 تک 4 اور 5G سروسز کے لیے کوالٹی کے نئے معیار بھی متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ ممکنہ درخواست گزاروں کے لیے معلوماتی سیشن 16 فروری کو رکھا گیا ہے، جبکہ نیلامی 10 مارچ کو ہوگی۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہزاد، یہ بتائیے گا اس حوالے سے پی ٹی اے حکام کیا بتا رہے ہیں؟ جی 5G اسپیکٹرم کی 10 مارچ کو ہونے والی نیلامی کے لیے پی ٹی اے نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد انفارمیشن میمورینڈم میں ترامیم کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس اسپیکٹرم آکشن 2026 کے فائنل انفارمیشن میمورینڈم میں اہم ترامیم شامل کی گئی ہیں، جبکہ پی ٹی اے نے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ممکنہ درخواست گزاروں کے لیے 16 فروری کو معلوماتی سیشن جو ہے وہ منعقد ہوگا۔ مختلف جو میگا کے بینڈز ہیں ان کے لیے نئی تکنیکی شرائط بھی پی ٹی اے کی جانب سے شامل کی گئی ہیں اور وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ 2026 سے 2035 تک 4G اور 5G کے لیے نئے کوالٹی آف سروس کے معیارات بھی متعارف کرائے گئے ہیں، جبکہ 5G کے ابتدائی مرحلے میں 50 Mbps سپیڈ لازمی قرار دی گئی ہے اور 2030 تک اس سپیڈ کو 100 Mbps تک لازمی بڑھانا ہوگا، اور اسی طرح اپلوڈ سپیڈ اور ڈاؤن لنک سپیڈ کا کم از کم 20% برقرار رکھنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے نیٹ ورک رول آؤٹ کی ضمانت کے لیے $15 ملین کے پرفارمنس بینک گارنٹی جمع کرانے کو بھی لازمی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ بڑے شہروں کراچی میں نجی یونیورسٹی میں وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی بہت کرپشن ہو جاتی ہے۔ شاید ہمارا یہ معیار مکمل طور پر مختلف ہے۔ ہمارے یہاں کرپشن بائی پروڈکٹ نہیں ڈیولپمنٹ کی، ڈیولپمنٹ بائی پروڈکٹ ہے کرپشن کی۔ جب اس طرح کا بنیادی تصوری مکمل ہو تو مشکل کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی کالج کے لیول پر جن لوگوں کو ہم اب یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہیں، زیادہ تر صوبوں کی ذمہ داری ہے، تو وہ ان کو کم سے کم لیپ ٹاپ دینے کا کام شروع کریں۔ سر کراچی آپ یہاں پر آپ کی جماعت کی بات کریں، دوسرے جماعتوں کی بات کریں تو آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے تحت کیا جائے۔ آپ وفاقی وزیر ہیں تو کیا اس طرح کا میرا خیال ہے کراچی کے حوالے سے، پاکستان کی کسی بھی جگہ کے حوالے سے کوئی بھی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایم کیو ایم نے اب تک جتنے بھی مطالبے کیے ہیں آئین کی شق کا بھی ذکر کیا ہے، تو آئین یہ مطالبہ کوئی غداری نہیں ہو سکتا ہے، وہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرتی ماں جو ہے وہ پاکستان ہے، باقی صوبے اس کا حصہ ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبے ہیں وہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، ریاستیں نہیں ہیں الگ سے۔ ان کا بھی درجہ وہی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا ہے۔ تو اتنے ڈھیر سارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کیوں بنا دیے؟ اسی لیے بنائے نا کہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مغربی پاکستان جو پاکستان ہے 47 میں 2.5 کروڑ کا تھا، آج 25 کروڑ کا ہے۔ تو صوبے کیوں نہیں بڑھے؟ کوئی ہماری جو ہمیں آزادی ملی ہے کوئی کیا عارضی، عبوری اور ادھوری ملی ہے؟ ہم اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہم نے اس کو کوئی اور درجہ دیا ہوا ہے؟ تو صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کی تقسیم آئین میں درج ہے کہ جب ضرورت پڑے، اور ضرورت پڑنے کا ہر ایک اندازہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب پتہ نہیں کتنے ملکوں سے بڑا ہے، خود سندھ بھی کئی ملکوں سے بڑا ہے، 2-3 کروڑ کی آبادیوں کے تو ملک ہیں دنیا میں۔ تو بھائی آپ صوبے یا صوبوں کے حوالے سے کوئی اور خواب ہے؟ اگر
صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو مزید صوبے بننے سے صوبے کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ آپ نے لاہور 2 لاکھ کا تھا تو ایک ڈسٹرکٹ ہے، لاہور اب 2 کروڑ کا ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا ہے۔ کراچی کی 7 ڈسٹرکٹ کس لیے؟ محبت میں کراچی کی، یہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، تو کراچی کی تقسیم جائز ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر صوبے بنانے کی بات کی ہے، تو پنجاب کی تقسیم جائز ہے۔ سندھ کوئی الگ سے ملک ہے جس کی تقسیم غداری قرار دی جائے؟ بہت بہت شکریہ جی، میں دعا گوں۔ خالد مقبول صدیقی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہنا یہ تھا کراچی سے متعلق کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی بات کریں، آپ کو وہ بھی دکھا کوئی دیں۔ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بہت جانتا ہے، اور صحیح بات ہے، مجھے آج میرے علم میں اضافہ ہوا، اور پھر مجھے اس بات پہ بھی بڑی خوشگوار حیرت ہے اور مجھے اچھا بھی لگا ہے۔ اور یہ آئیڈیالوجی جس کے ساتھ اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ اس کے ٹریسز بلا شبہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں چاہیے، اور یہ اگر آپ اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں اور آپ اسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ یہاں پہ طلباء کو ٹرین کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ معاشرے میں فلاح کا باعث ہوگا، خیر کا باعث ہوگا۔ میں یونیورسٹی کی جو ایک عالمگیریت ہے، مجھے اس کے نام جہاں مکبر کے نام کے ساتھ میرے علم میں آج اضافہ ہوا، تو چند روز قبل یونیورسٹی کی یونیورس کے ساتھ کہ یہ یونیورسٹی کیوں، وائی وی جسٹ، اس کی ہم نے ایک نام کی جو تعریف کرنی ہے یونیورسٹی کی تو کیا کریں، یعنی وہ مرکب ہے، مجموعہ ہے بہت سارے علوم کا جو دنیا کے اندر آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیسے کیسے عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں، سائنس کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ بیڑا آج اٹھایا ہے کہ آپ اس صف میں شامل ہوں گے، تو میری آپ کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں اور میں دعاگو بھی ہوں، اور مجھے اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر آپ کے اونر فاؤنڈر کی جو تقریر تھی وہ بھی بہت اچھی لگی، کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور جیسے میں نے آپ کی یہ دیکھی ہیں ابھی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، جو آپ کا کیمپس ہے، جو آپ کی سپورٹس فیسلٹیز ہیں، جو آپ کے ہالز ہیں، جو آپ کی ایجوکیشنل بلاکس ہیں، یہ سب تو ایک تصویر کشی کر رہے ہیں، ایک رخ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کا انفراسٹرکچر تو بڑا شاندار کھڑا کیا ہے۔ مجھے ہارس رائڈنگ کا سن کے بڑا اچھا لگا، سوئمنگ کا سن کے بڑا اچھا لگا، سپورٹس فیسلٹیز کا سن کے بڑا اچھا لگا۔ اور جب یہ یونیورسٹیز آل کمپریہنسو ہوتی ہیں، جب یہ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں جہاں پر وہ اپنی اسکل سیٹ کو زیادہ نکھار سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے کھیل کے میدان میں ہے، چاہے وہ سینٹرز آف ایکسیلنس کے ہیں۔ میری ایک درخواست اور بھی آپ کی یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہوگی کہ یہ یونیورسٹیاں ایک ایسا ادارہ ہوتی ہیں جہاں پر ڈائیلاگ کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں پر بات کو کرنے کا، سننے کا، بات کو برداشت کرنے کا، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر آپ اپنی تجویز دیتے ہیں، جہاں پر آپ اس کی کاؤنٹر پرپوزل سنتے ہیں۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کسی سیاسی یا سماجی بات پر ہو رہا ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ جب وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جب تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، تو دو نظریے سامنے آتے ہیں۔ لیٹس سے دیٹس اے میڈیکل سائنس،